وہاں انسان تمنا کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت، اے کاش، اے میری خرابی، اے میرے اوپر ہلاکت، اے میرے اوپر افسوس، قدمت لحیاتی، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آج اس دن کے لیے کچھ پہلے بھیجا ہوتا۔ قدمت لحیاتی، وہاں تمنا ہوگی جی، وہاں دنیا کی زندگی بھی سامنے ہوگی اور یہ آخرت کی زندگی بھی اب سامنے آ جائے گی، اور وہاں انسان ہاتھ ملے گا اور ہاتھ مل کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے دنیا کی زندگی میں کوئی سرمایہ اس دن کے لیے بھی بھیجا ہوتا۔ سب کچھ دنیا کی کوشش یہ ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے نا جی، آج یہی کچھ نہیں ہو رہا ہے، کھا لو کما لو، کھا لو کما لو، کھا لو، دیکھا جائے گا اللہ غفور الرحیم ہے، مر تو لیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو رب نے یہ سارا کچھ کیوں بیان کیا ہے قرآن میں؟ اگر اللہ یہ غفور الرحیم ہی پر نظام چلانا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں قدمت لحیاتی، وہ انسان اپنے ہاتھوں کو مل کے کہے گا کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کلا، ہرگز نہیں، جب زمین کو پیس دیا جائے گا کوٹ کوٹ کے، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو جس دن انسان یاد کرے گا، اور کیسے ہوگی اس کے لیے نصیحت فائدہ مند، کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، بس اس دن اس اللہ جیسا کوئی عذاب نہ دے سکے گا، اور اس جیسا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکے گا۔ اے اطمینان والی روح، پلٹ کے جا تو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس پہ راضی، وہ تیرے اوپر راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت کے اندر۔ سورہ فجر کی آخری آیت، اس سے جو پچھلا درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کی مذمت بیان کی تھی کہ انسان مال سمیٹتا رہے، حقداروں کو ان کا حق نہ دے، یتیموں کو نہ دے، اور نہ ہی مسکینوں اور ماڑے بندوں کے کھلانے پہ دوسروں کو ترغیب دے، بلکہ زندوں کا مال تو ہڑپ کر ہی جائے۔ اللہ نے کہا تھا تأکلون التراث اکلا، یہ مردوں کے مالوں کو بھی انسان دبا جاتا ہے، میراث اس میں نہیں دیکھتا کہ اس میں کسی اور کا حق ہے یا نہیں، جتنی میراث ملتی ہے ساری ہڑپ کر جاتا ہے، اور مال سے انتہائی درجے کی اس انسان کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بیان کر کے اب قیامت کا تذکرہ کیا، یہ سارا کچھ کر، لیکن ذہن میں رکھ کہ ایک دن تو نے خدا کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور وہ دن برحق ہے، یقینی ہے۔ کلا، اے حقا، یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو پیس دیا جائے گا کوٹ کوٹ کے۔ دنیا میں قانون ہے کہ کسی چیز کو باریک کرنا ہو تو اس کو کوٹا جاتا ہے، اس کو پیسا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں زمین کو بھی کوٹا جائے گا، اس کو پیسا جائے گا، اور یہ جتنی اونچ نیچ ہے نا، پہاڑیاں اونچ نیچ، یہ ساری ختم کی جائیں گی، اور یہ کوٹ کے رب تعالیٰ اس کو پلین بنائے گا تاکہ ساری انسانیت خدا تعالیٰ کے سامنے اور اس طرح کھڑی ہو کہ کوئی انسان کسی سے چھپ نہ سکے۔ بالکل اللہ تعالیٰ سیدھے چٹیل میدان کی طرح اس پوری روئے زمین کو بنائے گا، گویا کوٹ کوٹ کے اس کو سیدھا کر دیا گیا۔ ویسے کوٹنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کی اونچ نیچ ختم کر کے اس کو کوٹ کوٹ کے پیس کے بالکل برابر اور ہموار کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب پھر آئے گا، اللہ اپنی شان کے مناسب آئیں گے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مناسب وہ انصاف کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے۔
سبحان اللہ، یہ وہ وقت ہوگا جب رسول اللہ سب سے پہلے سفارش کریں گے کہ اللہ اور ساری انسانیت رسول اللہ کے پاس جائے گی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرما۔ ایک مستقل عذاب ہوگا، پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنا طویل عرصہ انسان وہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور پھر وہ انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا نہیں، اور پھر جہاں بھی اکٹھ ہوتا ہے تو وہاں پر اور زیادہ حرارت بنتی ہے، تو یہ ایک عجیب ماحول اور پریشانی والا ماحول ہوگا۔ تو ساری انسانیت چلتے چلتے رسول اللہ کے پاس آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی اس سفارش کا حقدار ہوں، میں ہی کروں گا۔ سارے نبی اس کا جواب دے جائیں گے لست لہا لست لہا۔ پھر رسول اللہ ایک طویل سجدہ کریں گے، اور طویل سجدے کے بعد اللہ آپ کو فرمائے گا جی میرا نبی مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تو شفا، کیجئے سفارش، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ وہاں کہیں گے یا اللہ انسانیت ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کا حساب کتاب شروع فرما، جنت میں بھیجنا ہے تو یا اللہ جنت میں بھیج دے، جہنم میں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیج دے، یا اللہ اس پریشانی سے تو بچا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کریں گے، اور پھر ایک حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس وقت کی بات ہے جا ربو کا، تیرا رب آئے گا اپنی شان کے مناسب، جلوہ افروز ہوگا وہ انصاف کی کرسی پہ، اور پھر وہاں پر حساب و کتاب اور میزان رکھا جائے گا، اور ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، جبرائیل میکائیل سب سے بڑے یہ فرشتے، اور پھر درجہ بدرجہ جتنے فرشتے ہیں وہ صف کے اندر خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ پوری عظمت اور جلال پہ اللہ کا جلال اس دن پورے عروج پہ ہوگا، کوئی خدا کے سامنے لب نہ ہلا سکے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہاں جہنم ہے نا اس سے وہاں کھینچ کر لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے جب اس کو کھینچ کے لائیں گے تو اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ تو گویا لاکھوں فرشتے اس جہنم کو کھینچ کے لائیں گے میدان محشر کے اندر انسانیت کے سامنے، کہ یہ ہے وہ جہنم کہ جو آج فیل ہو گیا اس کو اس میں ڈالا جائے گا، اور جو کامیاب ہو گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے بچا لیا۔ فرمایا جی یومئذ بجہنم، قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا خدا کے دربار میں۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس جہنم کو دیکھ کر انسان یاد کرے گا، انا لہ الذکریٰ، نصیحت کرے گا، یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا۔ دنیا کی زندگی سامنے ہوگی، دیکھو جی 70 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، آخرت کی زندگی لاکھوں کروڑوں سال ہے جس نے بالکل ختم نہیں ہونا، جس کی نہ ابتدا تو ہے انتہا اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 60-70 سال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں یوں ہی ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ یوں محسوس ہوگا 70-80 سال گویا میں نے دنیا میں ایک شام گزاری ہے، گویا دنیا میں نے ایک صبح گزاری ہے۔ تو یہ 60-70-100 سال اس کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس دن یتذکر الانسان، میں انسان یاد کرے گا دنیا کا زمانہ کہ میں کیسے گزار کے آیا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن وہاں یاد کرنا اس کو فائدے نہیں دے گا، وہاں نصیحت حاصل کرنا اور وہاں نصیحت کو اپنے لیے فائدے مند بنانا یہ انسان کے حق میں نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی، وہاں انسان تمنا کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت، اے کاش، اے میری خرابی، اے میرے اوپر ہلاکت، اے میرے اوپر افسوس، قدمت لحیاتی، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آج اس دن کے لیے کچھ پہلے بھیجا ہوتا۔ قدمت لحیاتی، وہاں تمنا ہوگی جی، وہاں دنیا کی زندگی بھی سامنے ہوگی اور یہ آخرت کی زندگی بھی اب سامنے آ جائے گی، اور وہاں انسان ہاتھ ملے گا اور ہاتھ مل کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے دنیا کی زندگی میں کوئی سرمایہ اس دن کے لیے بھی بھیجا ہوتا۔ سب کچھ دنیا کی کوشش یہ ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے نا جی، آج یہی کچھ نہیں ہو رہا ہے، کھا لو کما لو، کھا
کما لو کھا لو، دیکھا جائے گا اللہ غفور الرحیم ہے، مر تو لیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو رب نے یہ سارا کچھ کیوں بیان کیا ہے قرآن میں؟ اگر اللہ یہ غفور الرحیم ہی پر نظام چلانا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں قدمت لحیاتی، وہ انسان اپنے ہاتھوں کو مل کے کہے گا کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو بھی سامنے رکھا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہاں اللہ جو گرفتار ہو جائے گا، مجرم بن جائے گا، ملزم سے مجرم بنے گا، تو جو گرفتار ہو گیا اس کو اللہ ایسا عذاب دیں گے لا يعذب عذابہ احد، خدا جیسا عذاب کل قیامت کے دن کوئی نہیں دے سکے گا۔ سخت ترین عذاب خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا ولا یوثق وثاقہ احد، میں ایسا جکڑوں گا، ایسا میں توک ڈالوں گا اور ایسے زنجیروں میں جکڑوں گا کہ لا یوثق وثاقہ احد، ایسے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے عذاب دوں گا اور ایسا جکڑوں گا کہ میرے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ بھی نہیں سکتا، میرے عذاب کی طرح کوئی عذاب بھی نہیں دے سکتا۔ اس دن کو دنیا میں رہتے ہوئے یاد کرو کہ کہیں ہم اس دن یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے اور کل کہیں ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں۔ یا ایت، تو ایک کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں جن کو خدا عذاب دے رہے ہیں، جن کو خدا جکڑ رہے ہیں، جن کے لیے جہنم کو لایا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری کیٹیگری کے لوگ یا ایتھا النفس المطمئنہ، مومن بندہ، اس کو لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرتے وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے مومن کے ساتھ، کل قیامت کے دن بھی اس مومن کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اوے اطمینان پانے والے انسان، اوے اطمینان پانے والی روح، تو ادھر آ جا۔ تو مومن بندے کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا جس نے ایمان اور اللہ کی توحید اور شرک سے پاک زندگی گزاری، جو اللہ کی قضاء اور قدر پہ راضی ہو کے اس دنیا سے گیا اور وہ اپنے لیے خدا تعالیٰ کے ہر فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتا گیا، اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اوے اطمینان پانے والے۔ دیکھو اطمینان ایمان سے آتا ہے، پکی بات ہے، ایمان سے آتا ہے، اللہ کی یاد سے آتا ہے، ذکر اذکار سے آتا ہے، تلاوت سے آتا ہے۔ پیسے سے اطمینان نہیں آتا، اگر پیسے سے اطمینان آتا تو کروڑوں اور ارباں رکھنے والے لوگ کبھی پریشان نہ ہوتے اور وہ خودکشیاں نہ کرتے۔ آج دنیا میں پریشانیاں، پیسہ تھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود پریشانیاں، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی توحید نہیں، اللہ کی عظمت اور جلال دل میں نہیں۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مرتے وقت بھی فرشتے اس مومن کو یہی کہتے ہیں اے اطمینان پانے والی روح، اے ایمان والی روح، آ جائیے، ارجعی الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف آئیے، الی ربک، آپ نے جہنم کی طرف نہیں جانا، آپ نے سزا اور عذاب کی طرف نہیں جانا، ارجعی الی ربک، آپ اپنے رب کے پڑوس کی طرف آ جائیے، آپ نے جنت الاعلیٰ میں جانا ہے، آپ نے وہ جنت الفردوس میں جانا ہے، ارجعی الی ربک، آپ آئیے اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آپ خدا پہ راضی، اللہ آپ پہ راضی، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ پہ راضی۔ کیسا خوش نصیب ہے انسان کہ مرتے وقت بھی اس کو یہی کہا جا رہا ہے، روح نکالنے والے نکال رہے ہیں اور ساتھ خوشخبریاں دے رہے ہیں، آئیے اپنے رب کی طرف، آپ خدا تعالیٰ پہ راضی، دنیا میں آپ نے زندگی گزاری، آج خدا آپ پہ راضی ہے، پلٹیے۔ یہ جب بعض روایات میں آتا ہے جب رسول اللہ پہ یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہوا احسن، یا رسول اللہ کیسا خوش نصیب انسان ہے، یا رسول اللہ یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے ساتھ ہی اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو آگے سنیے، میرے نبی نے کہا اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان خوش نصیبوں میں سے تم بھی ہے کہ موت کے وقت تجھے بھی یہی فرشتہ کہے گا اور کل قیامت کے دن بھی تجھے اللہ کی طرف سے یہی کہا جائے گا اے اطمینان پانے والے انسان اور روح، چلیے اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرے اوپر تیرا رب راضی، تو خدا پہ راضی، فادخلی فی عبادی، آئیے میرے بندوں میں داخل ہو جائیے۔ بندوں سے مراد اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے جو اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ادخلی فی عبادی، آئیے جہنم سے بچ گئے آپ میرے ان بندوں کے ساتھ رہیے جو میرے پڑوس میں جنت میں رہتے ہیں، وادخلی جنتی، آئیے میری جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو مرنے کے ساتھ کہا جا رہا ہے آئیے
جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو مومن بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، ایمان اور توحید اور شرک سے پاک زندگی گزارنے والا جب مرتا ہے تو اس کی روح کو کہاں داخل کیا جاتا ہے؟ جنت میں۔ فادخلی جنتی، آئیے میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو مومن بندہ مرنے کے بعد اس کی روح جنت میں چلی گئی، قبر میں کہاں آئی؟ کہ مومن قبر میں بھی جی رہا ہے تو سن رہا ہے، آنے والوں کو پہچان رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد اس کی روح کو کہا جاتا ہے ادخلی جنتی۔ تو جنت قبر میں ہے کہ یا 7 آسمانوں کے اوپر ہے؟ تو مرنے کے بعد مومن کی روح کو جنت الفردوس اور اعلیٰ جنت میں ڈال دیا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے تفاوت ہے، بعض ایسے خوش نصیب ہیں سبز قسم کے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحوں کو ڈالا جاتا ہے، پورا دن وہ پرندے جنت کی سیریں کرتے ہیں۔ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلِ الْعَرْشِ، اور شام جب ہوتی ہے تو وہ پرندے پلٹ کے اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل رکھی ہیں، پنجرے کہہ لو، ان میں آ کے بسیرا کرتے ہیں۔ تو کچھ خوش نصیب شہداء ایسے ہیں